وانتم لا تعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم انوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، آج 13 فروری ہے۔ دنیا بھر میں لوگ کل 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے منائیں گے، جس میں نوجوان مرد و خواتین اپنے شناساؤں اور واقف کاروں کو تحائف اور پھول وغیرہ دے کر اپنی نام نہاد محبت کا اظہار کریں گے۔ اسلام میں اس طرح مرد و زن کی دوستی اور اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اسلام کا پیغام شرم و حیا، عفت اور عصمت کا پیغام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کا نام سورہ نور ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایسے امور کا ذکر فرمایا جن پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں فحاشی، بے حیائی اور بد کرداری کو روکا جا سکتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی 19 نمبر آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ میرے عزیزو، اس میں 2 لفظ استعمال ہوئے آیہ مبارکہ میں، تشیع الفاحشہ، اشاعت فاحشہ۔ اشاعت فاحشہ کیا ہے؟ اشاعت سے مراد ہے تشہیر کرنا۔ توجہ ہے آپ کی؟ نہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ نعرہ لگائیں، نہ میں آپ کو ڈسٹرب کروں گا، صرف ایک تمنا ہے کہ آپ نے میرے لفظوں کو اپنے دماغ اور دل میں جگہ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے، اگر پیغام اچھا لگے تو لے کے ضرور جائیے گا اور جا کے اپنے احباب کو بھی اس سے آگاہ کیجیے گا۔ اشاعت سے مراد ہے تشہیر کرنا، ظاہر کرنا، جبکہ فاحشہ سے مراد ہے وہ تمام اقوال و افعال جن کی قباحت بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ہے زنا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اشاعت فاحشہ کے اصل معنی میں بہت زیادہ وسعت ہے، جیسے کسی پر لگائے گئے بہتان کی تشہیر اور اشاعت کرنے لگ جانا، کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانے لگ جانا، حرام کاموں کی ترغیب دینا، یہ اشاعت فاحشہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا سورہ نور کی 19 نمبر آیہ مبارکہ میں۔ فحش تصویریں، فحش ویڈیوز بنانا، بیچنا، انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا، یہ اشاعت فاحشہ ہے۔ ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل، ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں، اشاعت فاحشہ ہے۔ ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہوں،
اشاعت فاحشہ ہے۔ ایسے اشتہارات، ایسے سائن بورڈز وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جنسی عریانیت کا سہارا لیا گیا ہو، اشاعت فاحشہ ہے۔ اسی طرح حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا، انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا اشاعت فاحشہ ہے۔ فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا اشاعت فاحشہ ہے۔ زناکاری اور بدکاری کے اڈے چلانے میں مدد دینا اشاعت فاحشہ ہے۔ اور موجودہ دور کے اندر ویلنٹائنز ڈے منانا اور منانے کی مہم چلانا بھی اشاعت فاحشہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ سارے کام بے حیائی کے کام ہیں جو فحاشی، عریانی اور اسلامی روایات سے جدا کلچر کو عام کر کے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ میرے صاحبوں، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے خلاف اسلام نے نفرت کی جو دیوار قائم کی ہے، جو لوگ اس مضبوط دیوار کو گرانے کی کوشش میں مصروف ہیں، انہیں آگاہ ہو جانا چاہیے۔ لہم عذاب عظیم فی الدنیا والآخرہ، میرے رب نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے بے حیائی سے منع فرمایا ہے، اسے برا کہا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 15 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، محبوب تم فرما دو کہ میرے رب نے تو ظاہری اور باطنی بے حیائیوں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں یہ نوجوان جو سوشل میڈیا دیکھتے ہو، جو کل دیکھا دیکھی پھول آگے فارورڈ کرو گے، سن لو کان کھول کے، ہم مسلمان معاشرے میں رہنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا یہ شعار نہیں۔ میرے عزیزو، سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، محبوب مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ پھر اسی صورت کی اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمان عورتوں کے لیے ایک بڑا تفصیلی حکم ارشاد فرمایا ہے، جس میں انہیں نگاہیں نیچی رکھنے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے، اپنا بناؤ سنگار نہ دکھانے سے تفصیلی طور پر منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر بے حیائی سے اللہ منع کرتا ہے تو شرم و حیا کو اللہ پسند بھی بڑا کرتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں قرآن مجید میں سے، سورہ قصص پڑھیے آیت نمبر 23، 24 اور 25، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے 25 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اللہ نے فرمایا تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ میں قربان جاؤں اپنے رب پہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا شرم و حیا سے چلنا اتنا مالک کو پسند آیا کہ اسے قرآن میں ذکر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ میں زیادہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں، لیکن اپنے وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک ایسا پیغام دے کے گھروں میں بھیجوں کہ آپ جہاں جائیں اپنے دوستوں کو بھی آگاہ کریں کہ یار آج ہماری مسجد میں یہ بات بتائی گئی ہے، کل ویلنٹائنز ڈے لوگ بدبخت منائیں گے، آپ انہیں بتائیے گا اور ہمارے حضور نے یہ فرمایا ہے۔
اور ہمارے رب نے قرآن میں بے حیائی کے متعلق بڑی مذمت کی ہے۔ نوجوانوں بڑی توجہ سے سننا، جس محبوب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس محبوب کے ہم نام لیوا ہیں، اس محبوب کی اپنی حیا کیسی تھی؟ بخاری شریف 3562 حدیث مبارکہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اچھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیادار ہونے کا معنی کیا ہے؟ حضور کے حیادار ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے کاموں سے اجتناب فرماتے اور دور رہتے تھے جن کاموں پر ملامت اور تان کا خدشہ ہوتا۔ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مردوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اچھا، ان 7 خوش بختوں میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کے متعلق میرے حضور نے فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا۔ میرے حضور فرماتے ہیں ان 7 خوش بختوں میں ایک ایسا شخص ہوگا، وہ مرد ہوگا جس کو کسی اقتدار والی خوبصورت خاتون نے اپنے نفس کی طرف گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا۔ شرم و حیا اپنانے کا سنیے ریوارڈ کیا ہے؟ وہ 7 بندے، 7 قسم کے لوگ جنہیں اس دن سایہ نصیب ہوگا جب رب کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ میرے حضور فرماتے ہیں یہ 7 بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے، یہ ایسا شرم و حیا کا پیکر ہے کہ کسی اقتدار والی خوبصورت خاتون نے اسے اپنے نفس کی طرف دعوت گناہ دی، لیکن اس نے کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بدکاری ایک ایسی چیز ہے کہ میرے حضور فرماتے ہیں، لا یزنی العبد حین یزنی وہو مؤمن، بخاری شریف 6809۔ حضور نے فرمایا بندہ جس وقت بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے حضور نے فرمایا، من حافظ ما بین لحیہ و بین رجلیہ دخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا جس نے حفاظت کی اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میرے حضور نے فرمایا جس نے ان 2 چیزوں کی حفاظت کی دخل الجنہ، میرے غلاموں ایسا بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ شعب الایمان 5023 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ نوجوانوں کے لیے فتنہ ہے جو کل آنے والا ہے۔ نوجوانوں کان کھول کے سنو، میرے حضور نوجوانوں کو باقاعدہ خطاب فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان شعب الایمان میں، مسند ابو یعلا میں، مسند طیالسی میں موجود ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فتیان قریش لا تزنوا، اے قریش کے نوجوانوں بدکاری نہ کیا کرو، زنا نہ کیا کرو، فَإِنَّهُ مَنْ سَلَّمَ اللَّهُ لَهُ شَبَابَهُ دَاخَلَ الْجَنَّةِ۔ میرے حضور نے فرمایا قریش کے نوجوانوں بدکاری نہ کیا کرو، بے شک وہ شخص جس کے شباب اور جوانی کو اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اپنی جوانی بچا لو، اپنے شباب کو بچا لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور بڑی اہم چیز، عموماً ہم اس کے متعلق احتیاط نہیں کرتے، بڑے بڑے پادشاہ اس برائی میں مبتلا ہے، تنہائی میں خاتون کے ساتھ بیٹھنا، بڑے بڑے لوگ اس سے نہیں بچنے کی کوشش کرتے۔ سنیے شعب الایمان کی حدیث مبارکہ 5071 نمبر، آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا۔ میرے حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز عورت کے ساتھ خلوت و تنہائی میں نہ رہے، کیونکہ اس وقت ان 2 کے ساتھ تیسرا شیطان ضرور موجود ہوتا ہے۔
آپ کے اور میرے آقا ہمیں منع فرما رہے ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں عورت کی تنہائی سے بچ جاؤ. تیسرا شیطان ہوتا ہے. مجھے بتائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے کس کے پاس گارنٹی ہے؟ میرے حضور منع فرما رہے ہیں اور تو کس کی مان کے عورت کو خلوت میں بٹھا کے باتیں کر رہا؟ تو وقت کا غوث اور قطب جو بھی کہلائے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرنے کا تجھے حق نہیں. اگر ایسا کرے گا تو پچھتائے گا، دوزخ تیرا مقدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ التعطر والنکاح والسواک والحیا. میرے حضور نے فرمایا عطر لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا اور حیا کرنا. یہ 4 چیزیں رسولوں کی سنتیں ہیں. حضرت یزید بن ابو منصور آپ روایت کرتے ہیں کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اخلاق المکارم 10، کہ مکارم اخلاق 10 ہیں. پھر آپ نے وہ 10 گنائے. کون کون سے ہیں؟ بات میں سچائی، لوگوں کے ساتھ سچائی، امانت کو ادا کرنا، نمبر 4 صلہ رحمی کرنا، نمبر 5 پڑوسیوں کے لیے عاجزی کرنا اور خیرخواہی کرنا. یہ مکارم اخلاق سے ام المومنین بتا رہی ہیں. نمبر 6 دوست کے لیے خیرخواہی کرنا. نمبر 7 اچھے کاموں کا بدلہ دینا. نمبر 8 مہمان نوازی کرنا. نمبر 9 سائل کو دینا. اور 10ویں چیز جو آپ نے بیان فرمائی، فرمایا وَرَأْسُ ذَلِكَ الْحَيَاءُ، ان سب کا سردار با حیا ہونا. حدیث کہاں ہے؟ شعب الایمان 7325. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایسا دور آ گیا جو ہمارے بوڑھے ہیں وہ نوجوان بن رہے ہیں. ہمارے بوڑھے ساڈے منڈے بن بیندے تے منڈے بوڑھیاں دی مجلس تو دور بیندے. سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے حضور نے ہمیں کیا حکم دیا. نوجوانوں کان کھول کے سن لینا، اسے پلے باندھ لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم. میرے غلاموں تمہارے بہترین نوجوان وہ ہیں جو تمہارے بوڑھوں کے ساتھ مشابہت کو اپناتے ہیں. وشر کہولکم من تشبہ بشبابکم، اور تمہارے برے بوڑھے وہ ہیں جو تمہارے جوانوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، جو منڈے بن بیندے. میرے حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث کہاں ہے؟ شعب الایمان، امام بہقی کی کتاب ہے، 7419 نمبر حدیث مبارک. اللہ اکبر. اب آخر میں آپ کو ایک ایسے باحیا انسان کی بات نہ سناؤں کہ جس پر دنیا والے ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی جس سے حیا کیا کرتے تھے، جس کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا. سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں سے کپڑا سرکا ہوا تھا. کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، داخلے کی اجازت مانگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں حاضری کی اجازت دے دی. آپ اندر آئے، حضور سے بات چیت کی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت عنایت فرمائے، وہ بھی آئے، حضور سے گفتگو کی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری کی درخواست کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور اپنے مبارک کپڑے درست فرما لیے. وہ اندر آئے، بات چیت کی اور وہ بھی چلے گئے. اب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، آپ ہلے نہیں. عمر فاروق حاضر ہوئے، آپ نے کوئی غیر معمولی اثر نہیں لیا، آپ ہلے نہیں. حضور آپ جوں کہ تو تشریف فرما رہے، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی. لیکن حضور ثم داخل عثمان فجلست وصفیت ثیابک، حضور جب عثمان غنی حاضر ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر کپڑے سنبھال لیے. حضور وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. عائشہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں،
اپنی تقریر کے شروع کے خطبے میں نے 2 احادیث پڑھی ہیں عربی خطبے میں۔ ایک حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، کم و بیش 73 صحابہ اکرام نے اسے روایت کیا۔ یہ حدیث جو سب سے مضبوط ہوتی ہے نا، یہ وہ حدیث ہے، متواتر حدیث۔ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ دوسری حدیث مبارکہ ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها۔ میرے حضور فرماتے ہیں ہر خطیب، ہر مقرر، ہر تقریر کرنے والا، ہر خطیب جو خطاب کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ تو نے جو یہ خطاب کیا بتا اس سے تیری مراد کیا تھی، تو کیا چاہتا تھا لوگ تجھے سن کے واہ واہ کریں یا میرے دین کو پھیلانا چاہتا تھا؟ یہ 2 اس لیے تلاوت کرتا کہ پہلی چیز کہ حضور کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کرنا، یہ لکھ کے رکھتا ہوں میں تاکہ زیر زبر کا بھی فرق نہ پڑے، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، اس سے میری زبان پہ کنٹرول رہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کہ میری نیت درست ہو، آپ کو خوش کرنا، خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولا، صرف اپنے مالک کی رضا مقصود ہے۔ یہ ایک پیغام ہے، اس پیغام کو اپنے گھروں میں لے جائیے، اپنے دوستوں میں لے جائیے کہ اسلام ویلنٹائنز ڈے کی کوئی حمایت نہیں کرتا، اسلام میں ایسی بے حیائی کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام شرم و حیا کا درس دیتا ہے، اسلام عفت کا درس دیتا ہے، اسلام عصمت کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں حیا اپنانے کو کہتا ہے، بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ اور یہ ویلنٹائنز ڈے جو کل آنے والا ہے یہ سراسر بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اسلام میں ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے نوجوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے، آپ سب کو اللہ خوش رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔